حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تبوک کا موقع آیا نا، تبوک، غزوہ تبوک یاد ہے نا، غزوہ تبوک مدینہ سے زیادہ دور فاصلے پر جنگ تھی، غزوہ تبوک۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں اس وقت میں بڑا آسودہ حال تھا، خوشحال تھا۔ اس وقت میرے پاس دولت تھی، آسانیاں تھی، وہ پہلے والی تنگی کا دور گزر چکا تھا۔ اب میرے پاس دو اونٹنیاں بھی تھی، اب مجھے جانے میں دقت نہ تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے علل اعلان صحابہ کو بتایا تیاری کر لو، وگرنہ ایسا بھی ہوا مکہ فتح ہوا 10,000 لشکر ہے، کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی کمال، 10,000 کا لشکر ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہے کہاں جانا ہے، ہمارا آگے میدان کہاں لگنا ہے اور کس غرض سے جائے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن تبوک کے موقع پہ سرکار نے صحابہ کو حکم دیا تیاری کر لو، صحابہ تیاری کرنے لگ گئے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس الحمدللہ اب سامان ہے، اب آسانیاں ہیں، اب میرے پاس اٹھنیاں ہیں، اب مجھے تیاری کرنے میں کیا وقت لگے گا، کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ وہ دن بھی آ گیا جب صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہ تبوک کے لیے نکل پڑے، حضور علیہ السلام کی تشریف لے گئے۔ میں بس یہ سوچ آج کل ابھی چلوں گا، میرے پاس سواری، ابھی پہنچ جاؤں گا، ابھی مسلمانوں سے مل جاؤں گا، حضور کی خدمت میں چلا جاؤں گا، بس اسی کشمکش میں آج کل کرتے حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام تبوک میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ پہ نظر دوڑائی۔ ہاں، حضرت مالک کہتے ہیں کہ حالت کی تھی اس موقع پہ کہ صحابہ کی تعداد اتنی تھی کہ جس ٹائم میں جگہ لکھنے کی کم ہو گئی، اتنے صحابہ تھے غزوہ تبوک میں۔ میں نے کہا اتنے صحابہ ہیں، چلو کوئی چھپنا چاہے تو چھپ بھی سکے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب غزوہ تبوک میں پہنچے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا مالک بن دینار نہیں آیا؟ مالک بن دینار نہیں آیا؟ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مال اور جمال کے فخر نے روک دیا۔ مال اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بڑا وفادار سے آگے بڑا جانثار ہے، کوئی بات ہو گئی ہوگی۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں مختصر کرو، فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ غزوہ تبوک ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام مدینہ تشریف میں واپس تشریف لے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی؟ توجہ سے، ہم بھی تو حضور کی امتی ہے نا، آقا کی یہ بھی سنت پاک ہے نا، ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ نہیں؟ جب کہیں جائیں، کسی شہر میں جائیں تو سب سے پہلے وہاں جو مسجد جائے سب سے پہلے وہاں جا کر 2 نفل ادا کرے۔ یہ حضور کی عادت کریمہ تھی۔ اللہ سے عرض کرے یا اللہ میرا مسئلہ آسان کر دینا، آپ کے معاملات اللہ آسان کر دیتا۔ جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آتے سب سے پہلے خدا کے گھر میں سب سے پہلے 2 رکعت نفل ادا فرماتے، اس کے بعد صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آتے جاتے حضور سے سلام عرض کرنے کے لیے، معاملہ چلتا رہے۔ ماتے آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے، مجھے بھی پتا چلا، اچھا ہوا یہ تھا کہ منافق بھی نہیں گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی تبوک میں شریک جنگ نہ ہوئے تھے، لیکن جو آتا گیا جھوٹی قسمیں کھا کر چلتا رہا۔ میں جب حضور کی بارگاہ میں آیا سلام عرض کیا بیٹھ گیا تو میں نے دل میں سوچا اگر کسی دنیا دار کی یہ مجلس ہوتی، کوئی دنیا دار ہوتا، اس کے سامنے تو میں 100 بہانے بنا لیتا۔ مجھے بات کرنے کا اللہ نے بڑا سلیقہ دیا ہے، لیکن یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم ہے، یہ غیب دان نبی کی بارگاہ ہے، یہاں جھوٹ بولا نہ جائے گا، یہاں جھوٹ چھپا نہیں رہے گا۔ میں نے دل میں تہیا کر لی سچ کہہ دینا، سچ کہہ دینا۔ حضور کی بارگاہ میں سرکار نے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات عرض کرتا ہوں، نہ کوئی مال کی کمی تھی نہ کوئی عزت تھا، بس آج کل کرتے کرتے گزر گیا۔ اور 2 صحابی اور بھی تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا حضرت ہلال بن امیہ،
امیہ اور دوسرے تھے مرارہ بن ربی. یہ بھی آئے, یہ بھی مسلمان تھے, یہ بدلی صحابی ہیں, بڑے مقام والے تھے, یہ بھی تبوک میں پیچھے رہ گئے. سرکار نے کہا بیٹھ جا, اب تیرا فیصلہ اللہ کرے گا, اب تیرا فیصلہ. ان تینوں صحابہ سے سرکار نے تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. ہم اٹھ کر چلے گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان سے کوئی بات چیت نہ کرے, ان سے کوئی بات چیت, ان سے کوئی ہم کلام نہ ہو. ہمارے حضرت ہلال بن امیہ یہ بڑی عمر کے تھے, جب انہوں نے فرمان سنا ہے تو گھر میں رونے بیٹھ گئے. بس رونے کا کام یہ کہ روتے روتے بس روتے ہی رہے. اگر 40 دن گزر گئے, ہمارے مالک مجھے بار بار ایک ہی غم ستاتا تھا, اگر ایسی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا تو میری زندگی میں معیشت کوئی بات نہیں کرے گا. صحابہ نے منہ موڑ لیا, رشتہ داروں نے ناطے توڑ دیے کہ مصطفیٰ نے کہہ دی, صحابہ کی بات ہے, حضور نے جو کہہ دیا ہے. اب کوئی رشتہ دار, کوئی صحابی, کوئی دوست, کوئی یار, کوئی مجھ سے سلام بھی گوارا نہ کر, مجھ سے سب نے منہ موڑ لیا. 40 دن گزر گئے اور دوسری فکر یہ تھی اگر میں دنیا سے چلا گیا تو صحابہ بھی جنازے میں شامل نہیں ہوں گے, سرکار بھی جنازے میں شریک نہیں ہوں گے, مالک تیرا کیا بنے گا. مجھے یہ غم رلاتا تھا دن روز, بس یہی حالت تھی. میں چوری چوری مسجد میں آتا, حضور کے قریب نماز پڑھتا, کہیں حضور کی نگاہ مجھ پہ پڑ جائے, اور نماز اس کے حضور کے قریب پڑھنے کے بعد میں قریب ہونے کی کوشش کرتا. جب میں دیکھتا حضور نظریں چرا لیتے, جب میں نظریں نیچی کر لیتا حضور مجھے دیکھ لیا کرتا. لیکن کوئی صحابی, کوئی میں ہفتہ کے چھوٹے دن میں اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ میں چچا زاد تھے, چچا زاد قریبی رشتہ, چچا زاد بھائی تھے, ان سے میرے بڑے اچھے تعلق تھے, بڑا دوستانہ تھا, بڑا جوانہ تھا. کہتے میں مکان کی چھت پہ چڑھا, میں نے ان کو کہا السلام علیکم, چپ ہو گئے. میں نے قسم دے کر کہا بتاؤ بات کیا ہو گئی ہے, دوبارہ بھی کوئی جواب نہ دیا. میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا, انہوں نے کہا بس تم جانو اور خدا جانو, تم جانو اور چپ ہو گئے. آخر 10 دن 40 دن گزر گئے. اب قاصد آیا حضور کا پیغام لے کر, ہمارا کہ مالک کی بیوی, حضور کا فرمان ہے مالک اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. حضرت ہلال بن امیہ کو بھی پیغام پہنچ, مرارہ بن ربی کو بھی پیغام پہنچ گیا. پہلے رشتے سارے بہت چھوٹے تھے, اب بیوی کا رشتہ بھی تعلق کے اپنا الگ ہو جاؤ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قاصد سے سرکار سے پوچھنا بیوی کو طلاق دینی ہے یا الگ ہو جانا ہے, بیوی کو طلاق دینی ہے یا الگ ہو جانا ہے. میں حضور کا حکم ہے الگ ہو جا. میں نے بیوی سے کہا تم میکے چلی جاؤ. اس دوران فرماتے میں بازار میں گیا, مدینہ پاک کی گلی کوچے میں, وقت اوپر ہوتا جا رہا. مدینے کے گلی میں نکلا, ایک کپٹی جو ہے نصرانی تھا, شام کا رہنے والا تھا, وہ بھی مدینہ منورہ میں آیا خرید و فروخت کے لیے. اس نے کہا مجھے غسان کا کافر بادشاہ اس نے مجھے بھیجا ہے, غسان کا کافر بادشاہ اس نے مجھے بھیجا ہے, تم میں مالک بن دینار ہے کوئی؟ میں نے کہا میں ہوں. مالک بن کعب رضی اللہ عنہ, مالک بن کعب ہے کوئی؟ میں نے کہا میں ہوں. اس نے کہا کہ غسان کے کافر بادشاہ نے خط لکھا ہے, یہ لو خط مجھے دیا, اس پہ لکھا تھا کہ تمہیں مسلمانوں نے چھوڑ دیا, تم پر بڑی زیادتی کی ہے, تم میرے پاس غسان میں چلے آ, تمہیں عزت مل جائے گی. اب مارتے پہلے کیا چوٹ لگی تھی پھر اور لگی. میں نے کہا حالت یہاں تک پہنچ گئی, اور اب کافر بھی میرے بارے میں یہ گمان کرنے لگ گئے, اب کافر میرے بارے میں گمان کرنے لگ گئے کہ تم یہاں آ جاؤ, مسلمانوں کا وطن چھوڑ دو, حضور کی سنگت چھوڑ دو, مدینہ چھوڑ دو, غسان میں چلے آؤ. مالک چلی حالت ہو گئی ہے. کعب بن مالک فرماتے ہیں اس کے بعد میری حالت کیا تھی, روتے روتے آخر میں ہوا یہ کہ جب 50 دن گزر گئے, حالت میں 50 دن گزر گئے, حضور کے صحابہ کی سنا, کوئی ہاتھ ملانے کو, کوئی سلام لینے کو, کوئی کلام کرنے کو تیار ہے. 50 دن گزر گئے. ایک شخص نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا مبارک ہو مالک. کعب بن
काब बिन मालिक, काब मुबारक हो तुम्हें। मैं फौरन सजदे में गिर गया है, फौरन सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा किया। उसके बाद एक और घोड़सवार दौड़ता हुआ घोड़ा आया, मेरे दरवाजे पे आकर दस्तक दी, काब मुबारक हो, अल्लाह के रसूल राजी हो गए। काब मुबारक हो, हुजूर राजी हो गए। ये सहाबा का ईमान है, सहाबा की शिकत, सहाबा के मकाम है। पता है कि हुजूर राजी हो गए तो रब काब कहते हैं, जब उसने कहा ना मुबारक हो, मैंने अपने कपड़े भी उसको दे दिया है खुशी में, इस खुशी में कपड़े भी उसको दे दिए। सर पाप बराना मैंने दौड़ जो लगाई, कहते ना पाँव सर पर रखे मैंने दौड़ लगाई, नंगे पाँव हुजूर की बारगाह में चला गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर खिला हुआ, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। आते हुजूर की बारगाह में गया, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया, अल्लाह तुमसे राजी हो गया है। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दौलत की वजह से, इस माल की वजह से, इस दुनिया की वजह से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पीछे रह गया। अब मैं सारा माल अल्लाह की राह में देता हूँ, सारा माल फिदिया कर देता हूँ। हुजूर ने फरमाया काब सारा नहीं, कुछ अपने लिए भी रख लो कि मोहताज ना हो जाए। या रसूल अल्लाह जैसी आपकी मर्जी है, जैसी आपकी मंशा है, जैसा आपका हुक्म है। मैंने कुछ रख लिया, बाकी सारी दौलत मैंने लुटा दी कि अल्लाह का रसूल राजी हो गया। अल्लाह ताला जल्ला वाला शानु सहाबा पाक रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की पाकीज़ा सीरत से हमें भी मुस्तफीद होने की